نال رل ویندے ہو وہی نال رل ویندا میں کہڑے پاسے منجاں اپنی مسجد نال میرا جھیڑا مسجد والیاں نال ایک بدعت تے جھیڑا تھی گیا مسجد دے جڑے ذمہ دار آن میری عدم موجودگی جو نہ کہ جائے دیوے ٹھیک ہے کرو پائے میں آیا وال لوگ کٹھے تھی گیا جی اے تھی گیا میں آکے چندہ کہیں دیتا ہے انہاں کو ادن اساں تے مٹھائی کہیں کھا دیئے ادن اساں میں کہا میں کیا کرا تو سارے رلے کھڑے ہوئے انہاں دے نال کوئی ہیکتا مالی کو آکھے آمال میں سنت دکھا چاول کھاؤ تسا سارے مولی جائز کرنا لے تسا بھیڑنا لے اور میں روما کہہ کوا دسو میں کو کہہ کو جا کے منت تے سماجت کرام کہہ کو سنت راہ سمجھاما تے دکھاما حضرت فرمائے دن اگر علماء عوام کو بدعت سے منع نہیں کریں گے مداہن فی الدین ہوں گے شیطان اخرس ہوں گے گونگے شیطان ہوں گے دین میں بھی فساد ہوگا صفحہ 240 آؤ پڑھو یا اپنے بزرگوں کو پڑھو تو آنے علاقے دے یتیم مولیاں کتاب ڈٹھی کہنا اسی پڑھی تا ماں کو یاد کریں ہاں میں جنال گال کریں آکے آزادے جسم تے چاک دے دھر پہ جان چوکھی نظر دی بھائی تو آپ ہیں جیرا پیسہ یہ کتابات لائی کھڑے ایسا کچھ اپنی خریدنے آتا ہے کوئی انہاں بے ایمان آدیا کتابہ کی دیکھنے ساکو بیا کوئی کام نہیں بے ہاں دیکھو جا آگے میری جانی دیکھو جا میں کتنا کوئی صحت ماندہ تو اکو نظر دا پائے اسادے جیرے مولی حضرات کتاب دے نیڑے نہیں بے میں منت کرے ساں تو سا میرے واسطے عزت دی جاؤ اے پاگل آکے تو سا علماء دی خدمت چرک ساں قوم بھولی ہے انہاں دی بیڑی ہے چھوٹے مت پا تو میرے سر دا تاجی میں تک تیرے پیران دی خاک ہی نہیں بھی میں اپنی عزت علی پکڑی تیرے پیر چرک ساں قوم کو صحیح راہ تڈس اور میں تو کو سیدھی دسیندہ کھڑا ہیں اور تو سا کیا کرے سو یہ ہے نا 2 سال 4 سال نہ سڑے سو پٹھان دا خرگوش خرید گیا ہے لوگوں کو آئے خان صاحب ہم کو بڑا افسوس ہے تمہارا خرگوش گم ہو اس نے کہا فکر کر لو اور نہیں آئی ادھر پریشانی کی بات نہیں ہے اس نے کہا خان صاحب کیسے پریشان کی بات نہیں ہے آپ کا خرگوش گم ہے اس نے کہا جب اس کو نسوار نہیں ملے گا تو ادھر ہی آئے گا یہ رہے والے انہاں بھی دتیا تو آپ جنگا دے مڑا میں تو پتہ ہے بلکہ سمجھ کوئی چھڑنا ہو کائے پاسے تو سڑے گئے میں ناراض تھی وہ راضی تھی وہ میں کچھ پتہ ہے لیکن گال پا کو حق بھی کریں دا پیان قوم کو سدھی راہ دسو گال پلے پوندی بھائی وے ناراض تو نہیں بیٹھے بیٹھے ہاں تھی ونجو تو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ دے فضل نال تو سب میرے وڈے ہی وے تو سب میرے پیو ڈاڈے دے مقام تے ہی وے میں توڑے نال زید نہ کراں توڑی منت سماجت نہ کراں توڑے پیر نہ پتھر تے بل کہہ کو آکھا وائے میری کل کائنات تسا ہو کل اساس تسا ہو کل جنات تسا ہو اساں توڑی تن تے کھیڑ دے کھڑے ہیں توڑی دعائیں دے صدقے چلتے پئے ہیں توڑی اگر پیار تے محبت کی نگاہ نہ ہوئے اساں نہیں چل سکتے لاڈ پیار توڑے نال نہ کروں تب یا کہنے نال کروں تو آپ کو بینت کرے سو تو سا ناراض تھی ہو والی کرے سو ٹھیک ہے اور تو سا سوچے سو اے علماء دیوبند دی اتنی سختی کیوں ہے بدعات دے ہوتے خرافات دے ہوتے حضور دی سنت دے پہرا کیوں ہے یہ ایک سوال ہے توجہ میں رکھو میں گال ختم کریں دا بیاں آج کی تقریر تو حضرات کی خدمت ہے بس کیوں ہے اسا کیوں بدعات دے خلاف کھڑے ہیں اسا کیوں رسم رواج دے خلاف اسا کیوں سنت تے پہرا دے والے سنت کی حفاظت تے تحفظ کرنا لے کیوں وجہ کیا ہے دوستو ہی واسطے کہ کیا مطلب کامیاب وہ تھی سی جرا پاک نبی دے دامن نال چپکے ہوئے اسے
حضور دے دامن کو پھٹی ودا ہو سی نا سنت طریقے تے قابو ہو سی کیا مطلب تے کامیاب اون تھی ملائی میں اچھا این واسطے سنت تے پہرا دیتی کھڑے ہیں میں چاہنا کامیاب ہو تو کو نجات ملے سرخروئی ملے تو سا قیامت والے دن پاک نبی دی شفاعت تے تلے آؤ جھنڈا لواؤ الحمد چھاں تلے آؤ حضور دی شفاعت تے تو کو انعام ملے حضور تے حوض کوثر کو پانی نصیب ہوئے لیکن اودا کیتے حضور دی سنت تے کھڑنا ضروری ہے سنت تو ہٹ کے کشاری ویلے بنی میں تہی بس تے منت توڑی کریں دا کھڑا میں کو توڑی آخرت دلالا چھے بس بھائی کوئی ضرورت نہیں نہ میں کوئی توڑے کنو چندہ مگدہ نہ کوئی نوٹ دا مطالبہ ہے نہ میں کشبئی دا اعلان تے کوئی مطالبہ توڑے کنو کریں دا پیا میں کو توڑی آخرت دے نال لالا چھے تسا کل قیامت والے دے کامیاب ہو پو ہو سی اوہو یہ پاک نبی دی سنت تے چلنا لا ہو سی تسا سوچو سو مولی صاحب اے تو نبی گال کی تھی کھڑی یہ کہتے کو آکھے میں آکے حدیث آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دے 73 ٹولے عمر دی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی قرب قیامت میری امت دے 73 ٹولے منسن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن 72 جہنم دے وچ ایک جنت ہے صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ دے دے پہ موال یا رسول اللہ تھا ویلا صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ او کری جماعت ہو سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجمع الزوائد دے اندر روایت موجود اے مستدرک حاکم علی الصحیحین دے اندر روایت موجود امام ابن تیمیہ نے اقتضاء الصراط المستقیم دے اندر روایت نقل کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن ما انا علیہ اليوم و اصحابی اج دے دیاڑے جیرے رات میں تے میرے صحابہ ویندے پئے ہیں یہ راہ جیرا او ویلے سنبھلے سی اج والا راہ جیرا قیامت تو پہلے چل سی او کامیاب ہو سی اور حضور کا خود فیصلہ کر نہیں دیتا کامیاب کیری جماعت تھی سی جیری حضور تے صحابہ آلے بولو 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 یہ اور دسو میں گال کی تھی یہ تو میرے آقا آپ فرمے دے پائے اور میں جو تو اپو آقا صحابہ حضور اللہ راہ چلو میں تو اللہ خیر خواہاں یا بد خواہاں میں توڑی روٹیاں تے ٹک کرتے پیسے بعد پیا کرے نا یا توڑی آخرت دبوا کھول کے دے امت رکھو دوستو ٹھیک ہے چنگی روٹی نہ لبسی ہو سکتا ہے چٹنی نال روٹی کھاونی نصیب تھی بیسی لیکن آخرت یقینی تے انشاءاللہ تیری ساڑی انشاءاللہ اللہ دی ذات تے پکی امید ہے پاک نبی دی زبان دے وچوں نکلے ہوئے جمل ہے غلط نہیں بھی تھی سکدا کل قیامت والے دہاڑے کامیاب او جماعت ہو سی جیری پاک نبی تے صحابہ دا طریقہ دیکھ کے چلتی رہی ہو سی اور میں تو اقوا تھا ختم میں کرو جی میں حضور دے زمانے تھی دائی اسالے ثواب کو میں کرو جی میں اٹھا تھی دائی جنازے تو بعد دعائیں جو منگ دے ہی بے تا دیکھو چاہ حضور دے صحابہ منگ دیں تا منگو پے حضور سائیں دے اگر تو اکو الفاظ یاد ہیں تا تسا کرو پے میں تو اکو نبیرو گیندہ ہیں اگر تو اکو دعا دے لفظ نام ہیں مولی صاحبی ختم او شدہ ختم کھا کھا کے ختم میں پارے گئے ہیں ٹھوٹ چوم چوم کے ٹھوٹ گیتی کھڑے ہیں لوگوں کو اے لوگ سمجھیں دے کہے نہیں اور تسا جو دسو ایک بندہ ٹھوٹ چومدہ کھڑے ان دے نامہ عمال چی کیری شاہ لکھی دی پئیے با اے ٹھوٹ چومدہ کھڑے کل قیامت دی جو نامہ عمال کھل سی تے وچوں کیری شاہ نکل سی ٹھوٹ نکل سی میں تا تو خیر خواہ اپنے عمال نامے کو ٹھٹھا نال بھر کے میں گیا پاک نبی دے سنت طریقے نال گنو چاہ گال سمجھ آدھی پئی بے اور کوئی جو آکھے نا سائیں تا مسئلہ کھڑے فلانی کتاب دے وچ کھڑے چلو میاں ماں گال ختم تھی گئی مالک کو حدیث ٹھیک تو دکھلا دے ای حدیث کو صحیح آکھے ہوئے علماء نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے چمر دی ترغیب دیتی ہوئے تو سچا تے میں جھوٹا
نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب، نعرہ تکبیر۔ میں آتھا پاک نبی دے زمانے والے دین تے آ میرا پھرا، میں کوئی تے کو فارسی نہیں علیندہ کھڑا، میں تے کو کوئی ہندی تے انگریزی اجنبی سمجھے دا کھڑا، میں تیری زبان دے وچ تے کو آدھا کھڑا، پاک نبی دے در تے آ میرے دوستا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے آ، کل قیامت علیہ دیاڑے کامیابی حضور دے نقش قدم تے لبنی بھی دوستا، جیرے ویلے ڈیہ چڑھ پوے اون ویلے کہیں لیل ٹین دی ضرورت نہیں، چراغ تے ڈیوے دی لوڑ کہیں نہیں، بیٹری تے ٹارچ دی لوڑ نہیں، بتی تے ہون موم بتی دی ضرورت نہیں، کیوں اور جناب اے جو بہت بڑا سورج روشنی دا طلوع ہے اور کہیں شے دی ضرورت نہیں، آمنہ دلال دی نبوت دا بہت بڑا روشن چراغ روشنی وے، سورج روشنی وے میرے دوستا، اور کہیں اور نبی دی روشنی دی ساکو ضرورت کہیں نہیں بھی میرے دوستا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آمنہ دن، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آمن تو بعد کلمہ اپنا نہ پڑھے سن، کتاب اپنی پڑھ کے نہ سنے سن، شریعت دے مسئلے اپنے نہ کرے سن، حالانکہ کتاب دے حافظن شریعت یاد ہے، کلمہ بھی انہاں کو آندے، لیکن میرا برات تک میں کو کلمہ آ کے اپنا عیسیٰ روح اللہ نہ پڑھے سن، اپنی کتاب دے مسئلے نہ سنے سن، اپنی کتاب دی تلاوت کر کے نہ سنے سن، آ کے اللہ دا قرآن پڑھ سن، پاک نبی دی شریعت دا مسئلہ سنے سن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سنے سن۔ آخر کیوں لوگوں گالے ہیں جیرے ویلے پاک نبی آگئن اور کہیں نبی دی نبوت نیوے چل دی، شریعت نیوے چل دی، کہیں نبی دے مسئلے نہیں چل دے، کہیں نبی دا کلمہ نہیں چل دا۔ سوچو میرا بھیرا، اگر نبیہ دی شریعت نیوے چل دی، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء دنیا تے جیرے آئین تشریف کھنن اور دوبارہ آمنجن، انہاں دی شریعت نہیں چل دی، اور شریعت میرے پاک نبی دی چل سی، مسئلہ میرے آقا دا چل سی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ چل سی۔ پر میں کو سمجھا میرا بیرا، اگر نبیہ دی شریعت نہیں چل دی تے مولی دا مسئلہ کیویں چلے؟ مولی کنو کدا پوچھا بے عیسیٰ علیہ السلام دا مسئلہ چل سی، وعدہ نہیں، انہاں دا کلمہ چل سی نہیں، تے تو جڑا ختم چلائی کھڑیں ایک ہی تو کٹی کھڑیں، نا مرادہ قوم دی بیڑی اچ بٹے رکھے نہیں، تو سا پوچھ دے دیوے، تو سا دیو خیر ہے، جیتھی دا خیر ہے، خیر ہے، صلاة پڑھن نال پھلا کو غلط کم ہے۔ اچھا تو سا میں کڈا سوچا ظہر دی نماز پڑھنی ہی میں یا کہنا؟ بولو تو صحیح، پڑھی تو نہیں میں بیٹھے ہیں؟ ہاں ایک مولی گیا ہے اور دوجی پارٹی والا اگو ٹائم تھیا کھڑائی، ظہر تو پائے کے اثر دا ٹائم تھی دا پہ آئی، اور مولی لوگوں کو کہنے لگا تو صحیح اثر دی نماز دا ٹائم تا ہو گیا ہے، ظہر پڑھی بیٹھے ہو سوتے میں ہی پڑھ کے آیا، شاباش، نہ تو کو ضرورت نہ او کو ضرورت، فارغ۔ اور تو سا کتنے فرد پڑھ سو ہیں؟ 4۔ اتحیات کتنی باری پڑھ سو؟ پہلی اتحیات کتوں تک پڑھ سو؟ محمدن عبدہ و رسولہ۔ میرا سوال، میری منت، میری عرضی، میری گزارش، میں ساتھ تے پنجائت چاہ کے توڑے کنو کھنایا میرے دوستو، اگو صلاة پڑھو جا 3 رکعت تے ولا کھڑے تھی وائے پڑھ سو، کیوں؟ صلاة کو نہیں میں منے دے، وال پڑھ دے کیوں نہیں بے؟ صلاة تے منکری بے تو ساکسو اتھا حضور دے زمانے جہائی کہنا، یہ صلاة بانگ نال جیری رلائی کھڑے، احمد رضا آپ آدھے اے اذانہ کنو بعد شروع تھئیے، 700 سال گزر گیا، اون تو بعد 81 سال ہور بھی گزر گیا، اون دور دے وچ حضور ہان صحابہ ہان، اور دسو ای حضور تے صحابہ دے زمانے والا مسئلہ جیرے ویلے ہائی کہنا تو کیوں رلائی کھڑیں بانگے چھو؟ نماز اجنی بھی نہ لیندہ، اتھا تا تو سیانے، اتھا آپ مفتی میں
اتھا سکوا دا خیر صلاح دے کہ چھاپڑ ہو چا خیر ہے اچھا مرغی حلال ہے حرام ہے بولیں دے نہیں بے توڑے علاقے جھون دی ہے میں تو خیال ہے نہیں ہوں دی ہوں دی ہے بل زبائی کریں دے ہی بے بل کی میں کریں دے ہی بے آج تو کوئی ایک نوا طریقہ پیدا سے نا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین پڑھ کے بکری تے مرغی دی چھری مرغی دے گلے تے چھری پھیر دے ہو وال کھاونا شروع کر دے ہو کھاسو کیوں صلاة نہیں میں منے دے یار پڑھی تو صلاة ہی سے مرغی تے پڑھے تو مرغی حرام تھی دی گئی تو بانگ تے پڑھ کے حلال کی میں بڑھائی کرے یہ دماغ اللہ بھانڈا استعمال تکر لیکن رولا ہے جیرے رلائی کھڑے انہاں دے پلے دماغ اللہ بھانڈا ہے کہے نا بیچارے کرو وہ تو ساوی پگٹی بڑھ کے تو ودن اور تو سب پرانے لوگ ہی وے اگلے ویلے اکھ بڑھوے دے آوے تو او ایک اتھا ساوا کپڑا بات سٹین دیان با ایدی اکھ خراب ہے بیچارے دی خیال کری میاں آمان علیہ ایدی اکھ تے متا ہاتھ لگی خیال کری خیال یہ بیچارے دی اکھ خراب ہے ای ہو جائی ٹاکی اکھ تے آوے او تا ہے خراب یہ جیڑا 5 گاد دا صافہ سیر تے ولی کھڑے ایدہ دماغ خراب ہے بیچارے ای کو کیرا پتا لوگ ملائی کھڑے جگہ کام ہے ٹھیک ہے دب رکھو تو سوال اے نہیں میں انہاں کرو پوچھ دے چنگا کام ہے وال تکبیر چھوڑ کے یو الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام اگر مولیہ کھے منع کہہ نہیں تو سا کو منع اتھا ہی کہہ نہیں زیبا یہ پڑھ کے کرن دی ممانت ہے کہے پاسے کائیں کتاب دے وچ لکھیا ہوئے اللہ دے پاک نبی منع کیتے صلاۃ پڑھ کے ذبح نہیں کرنا خدا دی قسم چاہ کے پیا تھا مسجد دے وچ بابوزو کھڑا میں تڑے پیر چمڑ کیتے تیار ہاں ایک روایت میں کو پڑھ کے سنا چا ایک آیت پڑھ کے سنا چا اللہ دا قرآن روکے پاک نبی دا فرمان روکے صلاۃ پڑھ کے جانور ذبح نہیں کرنا تڑے ہاتھ تے بیعت نہیں تڑے پیر چمڑ کیتے تیار ہاں اگر منع کہہ نہیں تو وال کھادا کیوں نہیں میں جیری مرغی ذبح ہوئے تے اندے تے کوئی بھول کے صلاۃ پڑھ کھڑے ہن لوگ تا نہ کھاسو مولی کو دے آئے کر مولی صاحب منع کہہ نہیں بھی تو کھا جائے اسا تا ہی واسطے نہیں سے کھا دے جو نبی پاک دی شریعت دا مسئلہ ہی میں ہے کہنا لیکن تو سکوا نہیں منع تا ہی دے کہنے والے مرغی کھا چا اگر مرغی کھاوے چا مولی سچا ہوئے یعنی اپنی گالے کے منع کہہ نہیں لہذا دیکھو نا مرغی حرام کھا گئی ہے اگر نہ کھاوے وال پھدو کو ساکو آدھا میں منع کہنا ہی تو جے دیتے ہون منع تا ہی دے کہنا ہی وال ایک کیوں حرام تھی گئی ہے اور ٹھیک ہے تو سال دے مولیاں کرو سوال کرے دے نہیں گئے تو آپ کو پتے کل ضرورت پمنی ہے سادہ ڈاڈا چاچا پیو جو فوت تھی گئے انہا ختم تا تھیمنا ہی ہے نا بل ختم کون پڑ سے لیکن تو سا مولی کنو کدائی نہیں پوچھا پہ ختم مولی صاحبہ جو پڑھ دیں اسا کو کوئی ختم قرآن حدیث سے لکھے ہوئے تا دکھلا چاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 3 بیٹیاں دا انتقال حضور دی زندگی مبارک دے وچ تھیا حضرت عبداللہ حضرت قاسم طاہر طیب ابراہیم حضور سائیں دے 3 بیٹیاں دا انتقال حضور دی زندگی مبارک گئی تھی گیا حضور سائیں دی 3 لخت جگر حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دا انتقال حضور دی زندگی وچ تھی دا پئی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ دا انتقال حضور دی زندگی مبارک چھیندا پائے میں خاندان نبوت دے 7 بندے پیش پیا کرے نا دنیا دا کوئی مولوی آوے میں کو دکھلاوے حدیث صحیح ہوئے حدیث دی کتاب ہوئے چاہ کے دکھلاوے چاہ اللہ دے پاک نبی فلانے اپنے بیٹے یا بیٹی یا بیوی دے انتقال تے 3 دیاڑے دا ختم نمایائی خدا دی قسم چاہ گیا تھا میں دے گھر دا بھی جھاڑو دے سا مسجد دا بھی جھاڑو دے سا لوگ مولی دے ہاتھ چم دا ہے میں دے پیر چم سا
نبی پاک تا ختم نہیں دیوائے اے مولی کی تو کٹھی کھڑے ہی بے یاد ہے قبل تو چپک تو ہڑپ تو یہ ہڑپ تو جیرا کرندہ کھڑے ہی بے وہ خطرناک کم ہے جنازہ پڑھن کنو بات تو سادے ہو سائی مولی صاحبہ ساڑی 70 یاسی نہیں وعدہ قبل تو مولی صاحبہ میں 73 کول شریف چاہتی بتاؤں وعدہ چپک تو وعدہ مولی صاحبہ تو میں 5ویں ملک سورت یاسی سورت ملک پڑھی بتاؤں وعدہ چپک تو ہڑپ تو قبل تو چلو اے اندے کنو پوچھو تو قبل تو نہ کریں تو ثواب نہیں پوچھدا اچھا اے دسو تو سا تجربہ کرائے چاہ مسجد مدرسہ تعمیر ہوندہ پہ ہوئے تو سا بان کے ایک ریڑی ریت دی سٹاؤ ایک ریڑی بجری دی سٹاؤ ایک ٹرالی سیمنٹ دی سٹاؤ ایک ٹرالی بان کے تو سا لوہے دی سٹاؤ ہیں مٹی دا بھرا کرو نیت رہے ہوئے میڈے پیو ماں دی قبر ٹھر ونی ٹھر سی یکے نا ہیں ہون دیکھنا اے ہے مولی ایندے تے ختم ہی پڑے ہے یکے نا قبل تو جھپک تو ہڑپ تو کیتا سی یکے نہیں کیتا اے دکھائے چوپ کر کے تسا سٹی آئے وے دسی آئی وے نیل نیت اللہ کیتی وے ثواب پہنچدا پیا یکے نا لکر تے ختم نہیں پڑھیا ہیں ایٹا تے نہیں پڑھیا سیمنٹ تے نہیں پڑھیا ریت تے بجری تے نہیں پڑھیا جیرے مالٹے کیلے سیب پھٹے پین اوندے تے پڑھدا کھڑے سوال ہے ایٹا دا ثواب بغیر ختم دے کیویں پہنچ گیا قبل تو جھپک تو ہڑپ تو تا نہیں تھیا تے سیب قبل تو تھینے پین اوندا تا پوچھدا ہے آخر وجہ کیا ہے فرق تا دسو قرآنی شاید تا ہیں ایٹا قرآنی ہے کھیر کولا کولا ہوں دے سیب تے مالٹے کیلے کٹے ہوئے کولے کولے نا کولے کولی شاید ثواب اویں نہیں پوچھدا ایٹا تے سیمنٹ تے بجری دا ثواب اویں پوچھ ویندے یہ سارا ڈرامہ بازی تے پکھنڈ بازی ہے اے نامراد جو نہیں پڑھدا پیا کیویں بنے گا مولی صاحب تا ڈھڈ فریج پوے آنا تے والی کوئی کم بن ونجیا اے نامراد تا فریدا کہنے تو سا دے دے کشا کہنی وے ہیں کو وال مال دیوا تا ہو سکدا کچھ خوشی تھی ونجیا دوستو میں تواڈے سامنے سیدھی گال پیا کرے دا نہ میں کو عداوت کہنا نہ میں کو کہنا بغض تے اناد پاک نبی دی سنت تے پہرا پیا دیندا حضور دی سنت تے تحفظ پیا کرے نا تے کو منت کرے سا اوکھا تھی تے باویں سوکھا تھی حضور دی سنت تے آ بس اسال ثواب سنت تے کر ٹھیک ہے جنازے تو بعد دعا منگ رہی حضور دی سنت دعا دے وچ اوندا تذکرہ دیکھ اگر دعا دے لفظ لبھن بالکل مان اگر نہ لبھے چھوڑو تو سا میں نے کنو پوچھ سو مولی صاحب اتنے کو دعا آندھی ہے جیری جنازے دے وچ دنیا پڑھ دی کھڑی ہے ہاں کتا لکھی کھڑی ہے مشکات فصل دوم کتاب الباب الجنائز صفحہ 145 جلد اول حضرت ابو ہریرہ راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں وچ دعا پڑھ دین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان میں لفظ سڑائی کھڑا مولک واقع تو جنازے کرو بعد دعا منگدہ کھڑائی لفظ سنا چاہ اساں تیرے پیر چمن کی تے آج بھی تیار ہے لیکن مولی مر سکدا ہی وے ختم دے چاول کھا کھا کے مروے سی قبراں دی مٹی چٹ چٹ کے مروے سی لیکن او لفظ نہیں بھی سنا سکدا دعا دے تیری دعا حضور سائیں اگر منگی ہے جنازے تو بعد تک کیڑے لفظ بعد منگی تسا وکیل بڑو چاہ
وانج کے مولی کنو دعا دے لفظ کی لکھواؤ میں والی تواڈا غلام ہاں میں والی منگن کی تے تیار ہاں میاں جیدے مالٹے میٹھے ہوئن او آدھے دنیا پھر کے دیکھو یہ جا میٹھا سنگترا تو کو نہ لمسی جیدے دے سنگترے میٹھے مالٹے نہ ہوئن او جو آیا ہے تسا ان کو ریٹ دسے وہ آدھا نہ کوئی گھٹ کر اچھا اورتے آ چلو 15 چڑے نہ اجے جب دردہ دے چاہ تو کو پتے ہون گیا تا ول کہنا سی ہیں جو کھٹے سارے میں تو چیلنج پہ کرے نا کہنا ہو آج کے کائنات پھر کے اگر لفظ حدیث دے وچ دعا دے لفظ لب ونجن خدا توڑا میں نظامن مسجد دے وچ کھڑ کے وعدہ پیا کرے نا دعا منگسا بھی صحیح کائنات کو بھی دعوت دے سا لوگوں کو آکسا کے دعا ہی میں اور اگر نہ لب سکیں بل میں آدھا پیا کائنات پھر ونجو تو کو دعا دے لفظ نہ لب سے یہ میرے مالٹے مٹھے ہوئے شہر پھرو چاہ میں تو تک چیلنج پہ دینا یہ آدھے نہ دورتے خیر ہے چھکے نہیں بھی لینا 17 چڑے چلو 17 نہیں 13 روپے لال سودا بن دے اچھا چلو یاری میں کر 7 روپے دے چلو کھینچ جا اور یار اچھا چلو 2 روپے دے نہیں ایک پتے مالٹے تک کھٹے ہیں مالتے تک گلے ہوئے وہ چاہتا ہے کی میں لکی میں دے گال لچ پا چھوڑا بس روپیہ دو بھاٹی تا بنیا میں کو کہ میں اوہو جیا میں ہاں نہیں مسئلہ تو کو دساں سدھا تے صاف تے سوڑا مسئلہ پیا دسیندہ اوکھے سوکھے تھی وہ پاک نبی دے در دے آؤ بس ٹھیک ہے میں تو کو اپنے سوچ فکر دی کوئی تو کو دعوت دیتی ہے میں آکے اکابر دیوبند پچھو آؤ میں آکے نانا تبلیغی جماعت دے پچھو آؤ نا میں آنا پاک نبی دے سنت راتے آؤ انشاءاللہ جیرے ویلے آسو اوہرا تبلیغی جماعت ہے اوہرا علماء دیوبند ہے اسا کہ اوہرا کو چھوڑیا کہنی سے تھکے تا نہیں ہو بیٹھے بندے اٹھی منش پائے گئے تو بس میں آخری مسئلہ سنا کے تے گال مقیدہ پیا مولی ابراہیم میں کو کھڑا چکیتے ہوا کہ استاد صاحب کھڑ کے تقریر جھنگا لے میں کہا یار میں تو فقیر آدمی ہیں بیمار بندہ میں بہ کے چنگی گال تھا کھڑ ونجوا تھا بس اور میں آکے روٹی متا نہ دے وے میں تو کھڑ کے تقریر کیتی کہنے انگے بھائی انام چھوڑیں دا پیامی میں بھائی مفتی تقریر ٹھیک کریں دے ہیں میں جو نوا آیا بھی تھا پہلی دفعہ بھائی ہے سنت آؤ بس اشارے ثواب دا میں منکر نہیں بھی سنت کے مطابق کرو اشارے ثواب کٹ کوئی نہیں وے سنت دے وچ اجتماع نہیں وے میرے دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دے لوگ فوت تھی گئے آپ نے کٹ نہیں کیتا حضرت سعد آئین یا رسول اللہ میری اممہ فوت تھی گئی ہے علا نہیں سکی علا بیا تو میں کو آکھیا کوئی صدقہ کر اور میں چاہتا ہوں دیکھی تیری سال ثواب کرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کیری شے کرا فرمایا پانی صحابی سمجھ گئے نمان کہ اتھا کھو کھٹوایا نہیں جتنا پانی دی ضرورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حادیل ام سعدن ایدہ ثواب سات دیمانو ہوندہ راضی ایک بھئی عورت آئی یا رسول اللہ میری ماں فوت تھی گئی ہے میں چاہتی ہیں اسال ثواب کرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وال کیا مشورہ ہے میں حج دوے دیا حج کرا او کو ثواب ہو سی حضور نے فرمایا آہاں لگی بان حج کرو کو ثواب ہو سی ایک بندہ آیا یا رسول اللہ میرا پو فوت تھی گئے ہاں کافر ہوں دی طرف غلام آزاد کرا فائدہ تھی سی فرمایا نا والا انسان مسلمان ہو یا مسلمان تو صدقہ کریں حج کریں غلام آزاد کریں او کو ثواب ضرور ہو گیا لیکن چونکہ وہ کافر ہون فائدہ نہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں دن روایت جناب ابن ماجہ